ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ نہ محرم مرد اور نہ محرم عورت اگر تنہائی میں ایک ساتھ ہو تو ان کے درمیان تیسرا صرف اور صرف شیطان ہی ہوتا ہے، اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی کے ایسے ہی لمحے میری زندگی میں آئے تو سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ میرا دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ بدل گیا تھا، اور اس کے بعد میری پوری زندگی بھی بدل کر رہ گئی تھی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی، سامنے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ کسی بھی طرح بس مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ ہم جہاں موجود تھے وہاں سے میری رہائش بہت دور تھی، اور موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا، میڈم آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو صحیح سلامت بحفاظت گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے مرر سے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ہم دونوں کی نظریں ملتے ہی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پہر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں پچھلے 3 گھنٹے سے اپنے دفتر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور چلنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ بارش پورے زوروں پر تھی اور موسم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی اور اسی بات نے مجھے پوری طرح پریشان کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے موبائل میں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر ملایا جو ایک مسلمان لڑکا تھا۔ مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسے کال کر کے اپنے گھر کے ایریا کی طرف بلا لیا کرتی تھی، اور وہ مجھے مناسب قیمت پر منزل تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے موسم کی وجہ سے اسے فون نہیں ملایا تھا۔ اب جب کہ میرے پاس گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو میں نے پریشانی کے عالم میں اسے کال کی۔ مجھے امید تھی نہیں کہ وہ اس موسم میں بھی میرے ایک فون پر میرے لیے آ جائے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ میڈم جی آپ بس 10 منٹ انتظار کریں، میں اپنے گھر پر ہوں اور بس آپ کو پک کرنے کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ میں سچ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ ایک شخص جو اتنے خراب موسم میں سکون سے اپنے گھر پہ ہے، وہ میری خاطر اپنا سکون چھوڑ کر کیوں آ رہا ہے؟ اتنی شدید بارش میں میرے لیے کھڑے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ مجھے 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد وہ پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میری ایک فون کال پر چلا آیا ہے۔ تو عاجزی سے کہنے لگا وہ کہ اسے میری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب پھر آنکھیں کھولیں تو میری نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اتنی تیز بارش میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میری ایک فون کال پر آ گیا تھا، جبکہ ہمارے درمیان کرائے کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا اور میں اسی سوال کے جواب کی کھوج میں اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اسے ٹیکسی ڈرائیو کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسی ڈرائیور کو فون کر دیتی۔ وہ اچھا انسان تھا جو بنا چون چرا کے میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے لے جایا کرتا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے بہت پسند تھی، اسی لیے میں اسے ہی بلانا مناسب سمجھتی تھی۔ لیکن آج ان حالات میں وہ مجھ تک آیا تھا، وہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ 30 منٹ کا سفر گھنٹے میں طے کر کے بالآخر اس نے مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا ہی دیا تھا۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور اب تو بالکل بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درخت بری طرح لہلہا رہے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کے لیے مڑا تو کسی خیال کے تحت میں نے اسے آواز دے ڈالی۔ وہ جو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں اسے کرایہ بھی ادا کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اتنی تیز بارش ہے اور تمہاری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس لیے آج رات تم میرے اپارٹمنٹ میں ہی ٹھہر جاؤ۔ اس نے بہت عجیب نگاہوں سے میرے سر سے پیر تک جائزہ لیا اور اچانک ہی ایسا سوال کیا کہ جس کی توقع مجھے نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے فلیٹ میں اور کون رہتا ہے؟ اس کے سوال پر میں بغور کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ میں تو میں اکیلی ہی رہتی تھی، یہ ایک چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ تھا جس میں ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ جانے مجھے دیکھتے ہوئے وہ کیا سوچ رہا تھا، اچانک سے گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے فلیٹ اوپر تھا، ہم دونوں لفٹ میں سوار ہوئے اور سیدھا فلیٹ میں آ گئے۔ وہ سارا راستہ بھی خاموش تھا۔ فلیٹ میں آ کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور خود دروازہ بند کر دیا اور ہیٹر چلا دیا۔ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا اس لیے فوراً ہی کمرہ گرم ہو گیا۔ میرے کپڑے بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، اور پھر اچانک ہی ہم دونوں کے درمیان جو ہوا میرے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا۔ 3 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ فلیٹ میں رہا اور اس کے بعد مجھ پر شال ڈالتا ہوا مجھے چھوڑ کر فلیٹ سے نکل کر چلا گیا۔ لیکن یہ 3 گھنٹے میری پوری زندگی کو بدل چکے تھے۔
میں تکیے پر سر رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری طرح غلط تھا اور اسی لیے میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ میرے کپڑے نیچے فرش پر پڑے ہوئے تھے، میں شال میں لپٹی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ روتے روتے شاید صبح ہو چکی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنے لگی، جو کہ بہت ہی مشکل تھا، اور اتنی مشکلوں کے بعد میری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا۔ لیکن بیتی ہوئی رات نے ایک دفعہ پھر سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میرا نام گیتا تھا اور میرا تعلق بھارت کے شہر سے تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھی میں، اور اپنی خوبصورتی پر مجھے بڑا ناز تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور پیسے کی بھی ریل پھیر تھی، اور اسی بات نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھی جب مجھے میری کلاس کے ایک مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا، ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتا، سب کی مدد کرتا۔ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ مجھ سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی ہندو اور مسلم کا فرق نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی، اور پھر ایک دن میں نے اسے اس محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور ہماری محبت کے دور کا آغاز ہو گیا۔ دن یوں ہی مہینوں میں بدلتے رہے اور ہم محبت کے نام پر ایک دوسرے کی جنسی خواہشات پوری کرنے لگے۔ 15 برس کی عمر میں ہی میں اپنا سب کچھ کھو کر ایک مسلم لڑکے کی ہو چکی تھی، اور تیمور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی سے لڑ جائے گا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت کا 3 سالوں تک کا سفر کرتی رہی اور اسکول سے کالج تک پہنچ گئی۔ چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی کبھی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں۔ ہم ایک دوسرے سے سکون کا ذریعہ بنتے رہے۔ میں 18 سال کے قریب پہنچی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے، اور میری ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کریں گی۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ میری زندگی میں تیمور کے سوا اور کسی مرد کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے تیمور کو یونیورسٹی کے باہر بلایا اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح تیمور نے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ اس کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر والے میری شادی اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہتے ہیں، اور اب وقت ہے کہ ہماری وہ محبت کے لیے کوئی قدم اٹھائے اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دے۔ ہمیشہ کی طرح تیمور نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور میری بات کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھی، اور اس بات سے تیمور کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے غصے میں اس کو خود سے الگ کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے۔ کب تک ہم یوں چھپ کے ہوٹلوں میں ملتے رہیں گے؟ تیمور کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی اور کہنے لگا، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں اتنے عرصے سے ایک ساتھ ہیں، اب شادی کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ تیمور کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظر میں تو ہمارا رشتہ صرف ہوٹل کے کمرے تک ہی محدود تھا، اور اسے شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح ملنے آتی رہنا، ہم یوں ہی اپنی محبت کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک زوردار تماچا تیمور کے منہ پر مارا تھا۔ مجھے اس سے اس قدر گھٹیا پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس پر اپنا آپ اس لیے لٹایا تھا کیونکہ مجھے اس سے شادی کی امید تھی، اور اسی وعدے کے آسرے پر میں نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ بلبلا کے آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے پاس میری بہت ساری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور مجھے میری تمام ویڈیوز دکھانے لگا، جو ہوٹل کے کمرے کی بنی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر ملاقات میں اس نے میری ایسی بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں جن کو استعمال کرنے ہوئے وہ ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی گزارنی چاہتا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں الٹے قدم دوڑتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ میں پریشان سی روتی ہوئی کس طرح اپنے گھر پہنچی۔ تیمور کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والے میرا یہ حال دیکھ کر گھبرا گئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو انہیں بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ 3 دن تک میں اپنے کمرے میں خود کو مقید رکھ چکی تھی، لیکن ان 2 دنوں میں تیمور نے فون کر کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے۔ اب میں اس کے لیے صرف ایک ایسی شراب تھی جس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کہا کہ اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ میرے والد جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اچانک ہی میرا حال یہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ان کے بہت سے زیادہ پوچھنے پر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں نے راستے میں کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے، اور اگر وہ مجھ تک پہنچ گئے تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ یہ بات بھارت میں بہت عام تھی، اس لیے میرے والد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور راتوں رات انہوں نے میرے لیے دبئی جانے کا انتظام کر دیا۔ ابا کے ایک دوست دبئی میں رہتے تھے، اور ابا جی مجھے ان کے پاس دبئی بھیجنے جا رہے تھے۔ اب بھی میں تیمور کے بجائے
بچھائے جال سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی تھی، لیکن تیمور کے لیے میرے دل میں نفرت اور محبت کے جذبات تھے، کیونکہ ایک طرف میں نے تیمور سے سچی محبت کی تھی اور دوسری طرف اس نے پوری طرح مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے دبئی میں آ کر نوکری کی تلاش کی تو مجھے جلدی ایک نوکری مل گئی۔ میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی زندگی نئی شروع کر دی، لیکن میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بیٹھ گئی تھی۔ تیمور کے رویے نے مجھے ساری دنیا سے بدزن کر دیا تھا۔ دبئی میں میری نوکری بہت اچھی تھی اور میرا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس دبئی میں کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں اکثر باہر گھومنے جاتی تھی، خاص کر چھٹی کے دن تو بالکل بھی گھر میں نہیں رہتی۔ ایک دن ایسے ہی میری ملاقات ایک ڈرائیور سے ہوئی جو ایک مسلمان لڑکا تھا۔ جس دن پہلی دفعہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی، اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور دبئی آنے کے بعد تو میں ماڈرن بھی ہو چکی تھی۔ جس کی نظر مجھ پر پڑتی ہی وہ ایک دفعہ مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور وہ شخص تھا جس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنی نظریں نیچے ہی رکھتا تھا۔ میری ہر بات کے جواب میں بس ہاں میں سر ہلایا اور اس نے مجھے یہ سے کرایا بالکل مناسب لیا تھا۔ وہ مجھے بہت نیک لگا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کا نمبر مانگ لیا تھا کہ کبھی کہیں جانا بھی ہوگا تو میں اسے آسانی سے بلا سکوں۔ اسے بلا جھجک مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا میں اسے فون کرتی اور سیدھا وہ میرے فلیٹ پر چلا آتا۔ میں نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ ہی مختصر سی بات کرتا۔ اس کا نام بابر تھا اور وہ 5 سالوں سے دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا۔ وہ بھی میری طرح یہاں اکیلا رہتا تھا اور اس کے سارے گھر والے پاکستان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چلا تھا۔ اس کا مجھ سے نظریں چرانا اور اس قدر خاموش رہنا میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک نہایت نیک خصلت انسان ہے۔ اس لیے جب میں بارش کے وقت آفس کے باہر نکلی تو میں نے بلا جھجک اسے بلا لیا، مگر مجھے خود بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے۔ بارش کی شدت دیکھتے ہوئے میں نے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آئی تھی۔ جب میری نظر اس کی ٹیکسی ڈرائیور پر پڑی، وہ پوری طرح اپنی سوچوں میں گم تھا اور نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں تیمور کا وجود چلا آیا تھا۔ اس کی بے وفائی اور میرے ساتھ کی گئی زیادتیاں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ حسین نے میرے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا جو بیج بویا تھا، وہ آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تیمور کا بدلہ اس لڑکے سے لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے بس اپنے اندر کی نفرت کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی۔ ویسے بھی ایک خوبصورت لڑکا تھا وہ، اسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل بے ایمان ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے ہی اپنا بدلہ لینے کا سوچ لیا۔ میں نے اپنے لباس تو خود ہی اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک بار وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں شور مچا کر ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لوں گی اور اس کی پارسائی کا جنازہ اچھی طرح نکالوں گی۔ وہ بے قصور تھا، لیکن مجھے اس کے چہرے پر تیمور کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح برہنہ ہو کر خود کو اس کے آگے پیش کر دوں گی۔ گھبرا کر اس نے نظریں جھکا لی اور غصے میں کہنے لگا، میڈم جی یہ گناہ ہے اور آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے میرا ایمان خاک میں مل جائے۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے لفظوں نے تو میری روح کو فنا کر کے رکھ دیا تھا۔ کیسا انسان تھا جس کی آنکھوں کے سامنے خوبصورت اور جوان لڑکی پوری طرح بے حجاب کھڑی تھی اور وہ اپنے ایمان کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ایک دفعہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھے، مجھے یقین ہے وہ پلک جھپکنا تک بھول جائے گا۔ کہنے لگا کہ کسی طرح کسی غیر عورت کو بے حجاب دیکھنا اس کی آنکھوں کا زنا ہے اور وہ کسی صورت اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ میں اسے اپنی محبت کا جھانسا دینے لگی، کیونکہ تیمور نے بھی تو مجھے اپنے جھانسے میں پھنسایا۔ میں بھی تو سب کچھ بھول گئی، اپنے جسم کا سودا کر بیٹھی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا، مجھ سے شادی کرنے کے تیار ہے، لیکن بغیر شادی کے وہ میرے ساتھ کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتا۔ اس کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کی اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا، اور تیمور تو شادی کے نام پر بڑی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا کر نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ 5 سال سے یہاں رہتا ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو بس مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا، پھر وہ مجھ سے بہت خوشی خوشی اپنے گھر کی عزت بنا لے گا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور اس نے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی تھی جب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے اوپر شال ڈالتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ مجھے ہی اپنی عزت کی چادر اڑا کر چلا گیا اور میں اوندھے منہ بستر پر گر پڑی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، شائستہ لہجہ اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے والی بات میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کر دیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اس بات کی سمجھ آج مجھے اچھی طرح سے آ گئی تھی کہ ہر مسلمان ایک جیسا ایمان نہیں رکھتا اور ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر تیمور جیسے گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں
तो इस जैसे पाक दामन लोग भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। सुबह की किरणों के साथ मैंने एक नई जिंदगी का आगाज किया और कपड़े तब्दील करके मैं जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इतनी तेज बरसती हुई बारिश में उसकी गाड़ी पानी में खड़ी थी। इसका मतलब ये था कि वो सारी रात अपनी गाड़ी के अंदर ही रहा था। मैं जल्दी से नीचे आई, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और हमेशा की तरह नजरें झुकाए पूछने लगा कि मैडम जी, आपको कहाँ जाना है। आज भी मैं नजरें मिलाने के काबिल उससे नहीं रही थी, इसलिए मैंने भी नजरें झुकाते हुए जवाब दिया कि मुझे किसी भी ऐसी मस्जिद ले चलो जहां पर मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने उसे कहा कि मैं इस दीन को जानना और समझना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि तुम सिमत मुखालिफ को बेहिजाब देखकर भी सीधे रास्ते से नहीं भटके और कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं जान गई हूँ कि जो लोग भी दीन के रास्ते पर साबित कदम होते हैं वो कभी गुनाह के रास्ते पर नहीं चलते, और जो मुसलमान गुनाह के रास्ते पर चलते हैं यकीनन उनका ईमान कमजोर होता है। और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बारिश का जोर थम चुका था। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और उसने गाड़ी अपनी को इस्लामिक सेंटर की तरफ मोड़ दिया था। दीन इस्लाम को अच्छी तरह जानकर ही कलमा पढ़ना चाहती थी। वहां पर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला था। मैंने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि मैंने उसके साथ निकाह भी कर लिया था। मैं सुकून में थी। उसके साथ मैं वापस फ्लैट पर आई। मैं उससे सारी हकीकत बताना चाहती थी। वो मुझे अपने फ्लैट पर ले गया। फ्लैट में दाखिल होते ही वो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा। मैं भी उसके साथ बैठ गई और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रख लिया और कहने लगा, मैं यूं आपसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो अपनी दुल्हन के रूप में आपको देखना चाहता हूँ। आज मुझे हक है कि मैं आपको नजर भर कर देखूं। उसकी निगाहें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थी। अचानक से उसने मेरी पेशानी से पेशानी जोड़ ली थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया और कहा, बस कभी मेरी हकीकत जानकर खफा ना होना। वो कहने लगा, जानता हूँ आपने जो कुछ किया जरूर किसी वजह से किया, मगर निकाह के बाद आपसे सवाल करने का हक रखता हूँ। अब मुझे कोई हक नहीं है आपके माजी के बारे में सवाल करूं। मैंने उसकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया था और एक पुरसुकून जिंदगी उसके साथ बसर करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।